بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میت کو ایصال ثواب کے مسنون طریقے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر گھر، ہر انسان، ہر دور اور ہر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہر گھر کا یہ ایشو ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ انتقال کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں، ہمارے والدین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، رشتہ دار، دوست احباب جن کے ساتھ ہماری بہت گہری دوستیاں ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے لیے ان کے جانے کے بعد کچھ کریں، تاکہ ان کی اگلے جہان کی جو زندگی ہے اس میں ان کے لیے کچھ کمفرٹ یا آسانیوں یا ان کے لیے برکت کا باعث بن سکیں، کیونکہ موت ہم سب جانتے ہیں ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہر خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، موت کا تعلق ہر زندہ چیز کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ موت کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا ہم انسانوں پر عظیم فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ ہمیں شریعت میں اللہ رب العزت نے کچھ اعمال ایسے سکھا دیے ہیں، کچھ نیک عمل ایسے سکھا دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے پیاروں کو ان کی آخرت کی زندگی میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف یہی اس ساری ڈسکشن کا ایسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ ان نیک اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے تعلق کو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی محسوس کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت خوبصورت عطا ہے۔ تو موت کے بعد انسان کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ دوست احباب ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے زندگی میں کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں انہیں ان کی آخرت کی زندگی میں کوئی فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ملتا ہے، اور دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہاں بالکل کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری شریعت میں سکھائے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے انتقال کر جانے والوں یا میت کے لیے اپنی زندگی میں کرتے رہیں تو اس کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اعمال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کی میں کچھ مثالیں بھی آپ سے شیئر کروں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ زندہ انسان اپنے نیک عمل کا اجر کسی فوت شدہ مسلمان کو پہنچائے، یعنی ہم دعا کریں، صدقہ کریں یا نیکی کریں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کریں کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں میت کو عطا کرے۔ آپ اس کے ثواب کے لیے کسی ایک میت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، بہت سارے افراد کی بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کل مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچے۔ اس میں علماء بھی آ جائیں گے، اس میں نیک افراد بھی آ جائیں گے، اس میں آپ کے رشتہ دار بھی آ جائیں گے، والدین بھی آ جائیں گے، ننیال، دودیال، اساتذہ، طالب علم سب آ جائیں گے۔ یا آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میرے وہ تمام پیارے مرحومین جن میں میرے والدین ہیں، والدین سے مراد والدین اور نانا نانی اور دادا دادی ہیں، اور میرے تمام رشتہ دار، اساتذہ، طالب علم، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے میرے دوست احباب، سب کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو بھی شامل کیجئے کہ یہ جو میں نیک عمل کر رہی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بھی سب کو ثواب پہنچے اور مجھے بھی اس کا ثواب پہنچے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں عبادتیں اور نیک عمل اس حوالے سے صرف وہی معتبر ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں۔ ہم نے سیکھنا آج کے سیشن میں یہ ہے کہ وہ کون سے نیک عمل ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کیے جا سکتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے کوئی نئی رسم، کوئی نئی بدعت یا کوئی نئی چیز نہیں کر سکتے نیک عمل کے نام پر کہ جس سے ہم اپنے میت کو ثواب پہنچانے کا
جو ہے وہ ارادہ یا نیت کریں. ہمیں اس کے لیے وہی نیک عمل کرنے ہوں گے جن کی تعلیم قرآن کریم نے دی ہے یا جن نیک کاموں کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اپنی مرضی سے ہم کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اب آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اعمال جو کہ میت کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ان نیک اعمال کی ہے جو میت خود یعنی انتقال کر جانے والا انسان خود اپنی زندگی میں کر جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ نیک اعمال ہیں جو اس کے بعد پیچھے رہ جانے والے اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، یا اس کے طالب علم ہیں، یا اس کے دوست احباب اس کے لیے کرتے رہیں، اس کا بھی ثواب ان کو پہنچتا ہے. تو دو طرح کے نیک عمل ہیں، ایک جو ہم خود کر جائیں گے اور ایک جو ہمارے بعد ہمارے پیارے ہمارے لیے کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں بھولنا نہیں ہے، آپ نے ہمارے لیے یہ نیک عمل ہمارے بعد بھی کرتے رہنا ہے. اور یہ والدین کے حقوق میں سے ایک ہے، صلہ رحمی کے حقوق میں سے ایک ہے. رشتہ داروں کے حقوق صرف زندگی میں ہی ثابت نہیں ہے، ان کی زندگی سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے نیک عمل کرتے رہیں تاکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ملتا رہے. اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ملتا رہے. ہمارے اساتذہ ہیں، جب تک زندہ تھے ہم نے ان کے ساتھ ہر حسن سلوک کیا، لیکن جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا اور ان کا تعلق ابھی بھی ہے. اب یہ فزیکل نہیں ہے، اب یہ دعا کا تعلق ہے، نیک عمل کا تعلق ہے، صدقہ کا تعلق ہے، اور صدقہ جاریہ کے ذریعے سے ہم ان کو اگلے جہان میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ میت کو جن نیک اعمال سے فائدہ پہنچتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، قبر میں اس کی کمفرٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے، قبر میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. وہ دو طرح کے ہیں، ایک جو وہ اپنی زندگی میں کر گئے اور ایک جو ان کے بعد ان کے پیارے ان کے لیے کرتے ہیں. اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، تین طرح کے عمل پھر بھی جاری رہتے ہیں اس کے انتقال کے بعد. صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا، او علم ينتفع به، وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جو اس نے پھیلایا. اور پھیلانے کی کئی شکلیں ہیں، لکھ کے پھیلایا، بول کے پھیلایا، اولاد کی تربیت کر کے پھیلایا، اپنے طالب علموں کی تربیت کر کے پھیلایا، یہ سب اس کی شکل ہے. او ولد صالح يدعو له، یا اس کا نیک بیٹا جو اس کے لیے، یا نیک اولاد، بیٹا اور بیٹی دونوں اس میں شامل ہیں، جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کیٹیگری 1 کے اعمال ہیں کہ جو میت خود اپنی زندگی میں یا انتقال کر جانے والا انسان خود اپنی زندگی میں کر جاتا ہے. صدقہ جاریہ یہاں سب سے پہلے ہے، صدقہ کی کیٹیگری آتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے مال کا کچھ حصہ کسی ایسے نیک عمل میں لگائے کہ جس کا اثر بہت عرصے تک جاری رہے، طویل عرصے تک جاری رہے، اور اس کا جو ریوارڈ ہے یا ثواب ہے وہ کبھی نہ رکنے والا ہو. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی تنگ دست کو کھانا دے دیا ہے یا کچھ مال دے دیا ہے، آپ نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے، اس کا پیٹ بھرا ایک ٹائم کا، یا اس کے مال سے اس نے کاروبار شروع کیا، لیکن یہ صدقہ ہے، صدقہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ جاریہ کا اجر اس میں نہیں لکھا جائے گا، صرف صدقے کا اجر لکھا جائے گا. تو صدقہ جاریہ کی مثالیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ کی سب سے پہلی مثال جو حدیث میں آتی ہے وہ ہے مساجد کی تعمیر کرنا اور مساجد کو آباد کرنا. دو باتیں یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں، ایک ہے مسجد کو تعمیر کرنا، اس کو کنسٹرکٹ کرنا، اور دوسرا ہے مساجد کو چالو کرنا یا آباد کرنا. اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
جس کسی نے اللہ کی خاطر کسی مسجد کی تعمیر کی یا اس میں چھوٹا سا حصہ ہی کیوں نہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسجد ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کا اثر بہت عرصے تک چلتا رہے گا، 100 سال، 200 سال، 300 سال مساجد چلتی رہیں گی۔ پوری مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی چھوٹا سا حصہ ہی ڈال دیجئے۔ اور اس کے علاوہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر حصہ نہیں ڈال سکتے، جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حصہ ڈالا جائے، تو چند دن اپنی زندگی کے لگا کر اس کی کنسٹرکشن میں خود حصہ لیجئے، اپنے ہاتھوں سے اس کی کنسٹرکشن کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مسجد بن رہی ہے، اس میں پیمنٹ دے دی جتنی آپ افورڈ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ 1000 افورڈ کرتے تھے، یہ نہ سوچے کہ یہ بہت چھوٹی سی پیمنٹ ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ چھوٹا سا حصہ ڈالنا بھی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ 1000 روپیز نہیں دے سکتے تو بذات خود پرسنلی شامل ہو کے مزدوروں کے ساتھ اس کی کنسٹرکشن میں حصہ لے لیں۔ آپ اس کی 4 دیواریں بنا لیجئے، ایک چھت ڈال دیجئے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے ڈالی۔ 1 مہینے کا آپ نے یہ پروجیکٹ لیا کہ میں نے مسجد کو خود تعمیر کرنا ہے اور مزدوروں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنا ہے، تو یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور اس کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر خود نہیں بنا سکتے تو کچھ حصے کی کنسٹرکشن کی مزدوری ادا کر دیں۔ مزدور آپ کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے مزدوروں کی مزدوری ادا کر دی اور مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ اسی طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر مسجد تعمیر ہو چکی ہے تو دوسرا حصہ ہے کہ مسجد کو چالو کریں، ورکنگ کنڈیشن میں لائیں۔ مسجد کو آباد کرنا اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ چالو کرنے کی شکل کیا ہے؟ آپ کی طرف سے اگر مسجد میں ایک ٹیوب لائٹ بھی لگ جاتی ہے، مسجد میں ایک بلب بھی لگ جاتا ہے، مسجد میں صفیں ڈال دی جاتی ہیں، مسجد میں جائے نماز بچھا دیے جاتے ہیں، قرآن کریم رکھوا دیے جاتے ہیں، سپاروں کی شکل میں سورۃ الکہف رکھوا دی جاتی ہے۔ میں نے مسجد میں خواتین کو جمعے والے دن سورۃ الکہف سپاروں کی شکل میں ڈھونڈتے، تلاش کرتے اور تلاوت کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ کام ہیں کہ جن سے مسجد آباد رہے گی، چالو رہے گی، ورکنگ کنڈیشن میں رہے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے ٹیوب لائٹ لگا دی پریئر ہال کی، اب لوگ وہاں پر کمفرٹیبل ہو گئے ہیں۔ آپ نے وہاں پر رحلیں رکھوا دی، آپ نے وہاں پر بڑے حروف والے قرآن کریم رکھوا دیے، جائے نماز رکھوا دی۔ بعض لوگ سخت جگہ کی بجائے 2 3 میں نے دیکھا ہے جائے نماز ڈال کے نرم بنا کے اس جگہ کو وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ضرورت پوری کر دی، مسجد کو آباد کر دیا، مسجد کو ورکنگ کنڈیشن میں لے آئے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ کا یہ عمل صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور اس پہ نیت کر لیں میرے لیے بھی اور میرے تمام پیاروں کے لیے، ان کے لیے، اور آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے۔ اور صدقہ روزانہ کرنے کی عادت ڈالیے، بہت برکت والا نیک عمل ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اور ان سے روزانہ پوچھا کرتے، کیا آج آپ نے صدقہ کیا ہے؟ جیسے ہم بچوں سے روزانہ 5 وقت کی نماز تو کم از کم پوچھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ سوال کیا کرتے، کیا آپ نے صدقہ کیا ہے؟ یہ سوال وہ اپنے صحابہ کرام سے ضرور کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو چھوٹا سا صدقہ ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نے 100 روپیز بھی صدقہ کرنا ہے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، میں اور میرے تمام پیارے جن کے لیے میں نماز میں دعا کرتی ہوں، یا تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اس بات سے نہ شرمائیں نہ گھبرائیں کہ یہ تو صرف 100 روپیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کھجور کی گٹھلی کو بھی، اللہ رب العزت نے تو کھجور کی گٹھلی کو بھی پسند کیا ہے کہ صدقہ کرو، خواہ وہ کھجور کی گٹھلی ہی کیوں نہ ہو۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح سے اگر آپ ٹھنڈا پانی مساجد کے اندر جاری کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی فیسلٹی میں اضافہ کر دیتے ہیں، 2 کولر لگے تھے آپ 4 لگوا دیتے ہیں، یہ ہم ابھی نیک عمل کی بات کر رہے ہیں جو زندگی میں ہم کر جائیں تو، اور یہاں یہ کہ وہاں پر کولر خراب تھا آپ نے ٹھیک کروا دیا،
تو یہ مسجد کو آباد کرنے، مسجد کو ورکنگ کنڈیشن میں رکھنے، مسجد کو چالو کرنے کا ایک اور انداز ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہاں پر آپ ہیٹر لگوا دیتے ہیں، اے سیز لگوا دیتے ہیں، انورٹر لگا دیتے ہیں، سولر سسٹم لگوا دیتے ہیں یا سولر میں حصہ ڈال دیتے ہیں جس سے مسجد اور کمفرٹیبل ہو جائے اور عبادت کرنے والوں کو اور آسانی ہو جائے، تو یہ مسجد کو ورکنگ کنڈیشن میں لانا اور مسجد کو آباد رکھنے اور چالو رکھنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ان کے ہاں ساؤنڈ سسٹم میں کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، یعنی ایک لسٹ بنا لیجیے اور اس بات کا بڑا لالچ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ کام کر کے جانے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو وصیت میں لکھ کے اور بتا کے بھی جائیں کہ میرے بعد بھی آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لیٹ می شیئر ود یو پیپل این ایگزامپل آف اے فیملی ہیئر، جو کہ ماشاءاللہ بڑی ویل آف فیملی ہے، اور ان کا میں نے ایک بڑی خوبصورت چیز دیکھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے سیکٹر کی چاروں مساجد کو کانٹیکٹ کر کے، یعنی والدین کا یہ طریقہ کار تھا، کہہ رکھا ہے کہ آپ کی ان چاروں مساجد میں پانی کا کوئی ایشو ہو، آپ کو ٹینکر چاہیے ہو، آپ کو پانی کے لیے ٹھنڈا کرنے والے کولر چاہیے ہو، یا پانی کی فیسلٹی میں اضافہ کرنا ہو، یا پلمبنگ ورک ہو، ان دو چیزوں پر آپ پیسہ خرچ نہیں کریں گے، آپ ہم سے فوراً رابطہ کریں گے۔ اور تقریباً پچھلے 15 سال سے میں نے دیکھا کہ والدین پہلے یہ کام کر رہے تھے اور والدین کے جانے کے بعد اب بچوں نے اس کو کنٹینیو کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سیکٹر کی 4 مساجد کو اس طرح سے آباد کر رکھا ہے کہ نہ تو اس میں پانی کی کبھی کمی ہوتی ہے، نہ کبھی وہاں پر پانی کے لگے ہوئے کولر خراب ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں تو نئے لگ جاتے ہیں، فیسلٹی فوراً مینیج ہو جاتی ہے، اور چاروں مساجد کا ہر طرح کا جو پلمبنگ ورک ہے وہ اس فیملی کے پہلے والدین کی ذمہ داری تھی، اب وہ فیملی میں بچے اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارے بعد یہ صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے مسجد کو آباد کرنے کا طریقہ اور مسجد کو ورکنگ کنڈیشن میں رکھنے کا طریقہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اس میں تھوڑا سا حصہ بھی ڈالے گا، یعنی ایک برڈ کے ایک چھوٹے سے انڈے کے برابر، جو کہ چڑیا کے انڈے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اور پھر یہاں پر ہمیں ایک اور چیز نہیں بھولنی چاہیے جو کہ علماء کرام پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، کہ ذرا تصور کیجئے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ہر نمازی کے نماز کا اجر آپ کو ملے گا، اور اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک اس مسجد کو آباد رکھا جائے گا، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی، اور ہر عبادت گزار کی عبادت کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا، ہر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کا ثواب آپ کو ملے گا، ہر اعتکاف بیٹھنے والے کے اعتکاف کا ثواب آپ کو ملے گا، اور ہر اسلام قبول کرنے والے کے اسلام قبول کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وہاں پر بیٹھ کے توبہ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے والوں کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے یا تو اس مسجد کی کنسٹرکشن میں حصہ لیا تھا فزیکلی یا فائنینشلی، یا پھر اس کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو مسلسل منظم انداز میں چلانے کی ذمہ داری لی تھی۔ تو یہ ہے وہ نیک عمل سب سے پہلا کہ جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں ایک اور ایگزامپل بہت خوبصورت ایک فیملی کی شیئر کروں گی۔ ان کی میں نے دیکھا کہ عادت ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے تو چینج، ٹوٹے ہوئے پیسے بچوں کی جیب میں رکھ لیتے تاکہ بچوں کو بھی تعلیم ملے، اور سفر کرتے ہوئے راستے میں جتنی مسجدیں آتی رکتے، 2 نفل پڑھتے اور وہاں کے ڈونیشن باکس میں ڈونیشن ڈال کے تعمیر میں اپنا حصہ ڈال کے آگے جاتے۔ اب ایک مسجد میں حصہ ڈالنے پر جنت میں ایک گھر، دوسری مسجد میں حصہ ڈالنے پر دوسرا، اور زندگی میں یعنی کہ ہنٹ کریں، گریب کریں ایسی اپرچونٹیز کو کہ ہم نے اس میں حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ تو یہ ہے وہ صدقہ جاریہ کی پہلی مسنون شکل جو کہ سنت سے ثابت ہے، جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کرنی ہے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اسی طرح سے کسی رورل ایریا میں، دیہات میں، ایک نسل نے مسجدیں بنائی، دوسری نسل نے ان کو پھیلایا، ان کی فیسلٹیز میں اضافہ کیا، اور مزید اس کی ضروریات وہ ابھی تک پورے کر رہے ہیں۔ تو بڑا رشک آتا ہے مجھے ایسی مثالیں دیکھ کے، ایسے والدین پر بھی کہ جن کی اولادیں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے کیے ہوئے نیکی کے کاموں کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ اس میں جو نیت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے والدین کو اور ہمارے جو انیشیٹ کرنے والے تھے، دادا تھے یا تایا تھے یا چچا تھے، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے، یہ مسجدیں آباد رہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 کمروں سے 4، 4 کمروں سے 6 اور 7 اور 8 ہو چکے ہیں، اور وہاں کے سٹاف کی سیلریز، پانی، تمام فیسلٹیز، اور پھر اس کو ماربل لگوایا، پھر اس میں اے سیز ایڈ کروائے، کرتے کرتے اب ماشاءاللہ وہ گاؤں کی مسجدیں نہیں لگتی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی پیچھے پلٹ کے اپنے علاقوں میں دیکھیں، وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹی صدقہ جاریہ کے طور پر کروائی جا سکتی ہو تو ضرور کیا جائے۔ جہاں تک پانی کی بات ہے صدقہ جاریہ کے طور پر، تو مساجد میں پانی، اسی طرح سے بازاروں میں پانی کا انتظام کرنا۔ میں ایسے کئی پرائمری گورنمنٹ اسکولوں کو اسلام آباد کے جانتی ہوں جہاں پر بچوں کے لیے پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ عمومی طور پر گورنمنٹ اسکولز میں بجٹ شارٹیج رہتی ہے، پراپر فرنیچر اور فیسلٹیز بچوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اپنے ارد گرد ہنٹ کیجئے، دیکھیے، سرچ کیجئے، آپ کے لنک میں ایسے پرنسپلز یا ایسے اسکولوں کی مینجمنٹ ہو جن کی جان پہچان ہو، ان سے پوچھیں کہ آپ کے اسکول میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ پانی کی ضرورت ایک بہت بنیادی ضرورت ہے، آپ وہاں پر پانی مہیا کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک فیملی کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے اس طرح کے 3-4 اسکولوں کو اڈاپٹ کر رکھا ہے کہ جب بھی آپ کو پانی کا ایشو آئے گا آپ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں پر پانی کا ارینجمنٹ کریں، پانی کے کولر لگوائیں، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پرائمری کلاس تک کے، یہ پیاسے نہ پھریں۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ تو اپنے ارد گرد ہر جگہ نظر ڈالیں کہ جہاں پر بھی پانی کا صدقہ جاریہ کا اہتمام اپنی زندگی میں کیا جا سکتا اسے کریں، اور پھر اپنے بچوں کو وصیت میں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو لکھ کے بھی اور بتا کے بھی جائیں کہ بھئی ہمارے بعد آپ نے اس فیسلٹی کا خیال ہر حال میں رکھنا ہے اور اسے کنٹینیو رکھنا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے بھی نیت کیجئے اور اپنے تمام مرحومین کی طرف سے بھی نیت کر لیجئے۔ دوسرے نمبر پر جو اس کی مثال آتی ہے ہمارے پاس صدقہ جاریہ کی، پہلی تھی، اور یہ زندگی میں کرنے والے نیک عمل ہیں، پہلی تھی کہ مساجد کی تعمیر کرنا اور مساجد کو آباد رکھنا، ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا، چالو رکھنا۔ مساجد کی انتظامیہ سے جائیں، میٹنگ کریں، ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ مسجدیں 80% تک اپنا کام کر لیتی ہیں، 20% پڑے رہتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے اور وہ چیزیں مکمل کر دیجئے۔ دوسرے نمبر پر ایک اور شکل ہے کہ قرآن کریم خرید کر مساجد میں رکھ دیجئے۔ یہ علم کو نشر کرنے کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کا یہ عمل اس کو مستقل ثواب دیتا رہتا ہے اس کی موت کے بعد بھی، جو علم اس نے سکھایا یا پھیلایا۔ تو جب آپ قرآن کریم کسی جگہ رکھیں گے، وہ قرآن کریم مسلسل پڑھا جائے گا، اس کے ذریعے سے پڑھایا جائے گا، اس کے ذریعے سے اعتکاف میں بیٹھنے والے اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، تو یہ علم کو نشر کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری کیٹیگری یا نیک بچہ جو وہ چھوڑ کے جائے، اور تیسری ہے وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، یا قرآن کریم جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے کسی بھی ایسی جگہ پہ، او مسجدًا بنا ہو، یا اس نے کوئی مسجد بنائی ہو، او بیتًا لِابْنِ السَّبِیلِ بنا ہو، یا مسافروں کے لیے کوئی سرائے تعمیر کی ہو۔ مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کرنا تاکہ مسافروں کے لیے ان کے سفر کو کمفرٹیبل بنایا جا سکے۔ آپ دیکھیے اگر اسلام آباد میں جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ عمومی طور پر جو ان کے لیے بس سٹینڈز بنائے گئے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ جب شدید موسم آتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے ان بس سٹینڈز تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے سوار ہوتے ہیں۔ تو مسافروں کو سفر میں سہولت دینا اور ان کے لیے سرائے بنانا تاکہ وہ مسافر جو افورڈ نہیں کرتے کسی مہنگے ہوٹل میں سٹے کر سکیں، اپنے سفر کے دوران وہ کمفرٹیبلی وہاں پر جو ہے وہ سٹے کریں۔ او نہرن اجرا ہو، یا اس نے کوئی نہر جاری کر دی، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ، یا وہ صدقہ جو اس نے صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا تھا اور اپنی زندگی میں، یلحقہ من بعد موتہ، یہ وہ سارے نیکی کے کام ہیں جو اس کی موت کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مصاحف یعنی قرآن کریم کی تقسیم، اور اس حوالے سے آپ اپلیکیشنز بھی دے سکتے ہیں،
اور اس حوالے سے قرآن کریم بھی رکھوا سکتے ہیں، رائٹ. اور پھر ان کو مختلف مساجد میں گفٹ کرنا، ڈونیٹ کرنا، یا اپنے بہن بھائیوں کو ڈونیٹ کرنا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے گھروں میں رکھوانا، اور اسی طرح سے سپاروں کی شکل میں قرآن کریم رکھوانا. میں نے مسجد میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ بھاری بھرکم قرآن کریم کو اٹھانے سے کتراتے ہیں، تو وہاں سپارے پڑے ہوتے ہیں، وہ سپاروں کو پریفر کرتے ہیں. جمعے والے دن میں نے خواتین کو دیکھا کہ سورہ کہف سپارے کی شکل میں ڈھونڈتی پھر رہی ہیں. اور پھر بعض نمازی، بلکہ اکثریت، کیونکہ مسجد میں عموماً ہمارے بزرگ افراد ہی جاتے ہیں، تو وہ بڑے حروف والے قرآن کریم تلاش کرتے ہوئے میں نے دیکھا. بعض نمازیوں کو میں نے جائے نماز تلاش کرتے ہوئے دیکھا، کم تھے، اب وہ ختم ہو گئے، اب کہاں، وہ نرم جگہ چاہیے، وہ 1 2 3 اوپر رکھ کے اپنے لیے سافٹ جگہ بنا لیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو چیک کیا جائے اور قرآن کریم کو رکھوایا جائے. اعتکاف کرنے والے تلاوت کریں، قرآن کریم سیکھنے والے تلاوت کریں، نمازی تلاوت کریں. ذرا سوچئے کہ اس کا کتنا زیادہ ثواب جو ہے وہ رکھوانے والے کے لیے ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے اپنی زندگی میں کام کرنے ہیں، جو بعد میں بھی ہمارے کام آئیں گے اور اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا، وہ ہے لوگوں کو پانی پلانے میں آسانی دینا. پانی آسانی سے لوگوں تک پہنچ جائے. مثال کے طور پر کنویں کھدوانا، یا یہ کہ اگر پانی کا سسٹم خراب ہو چکا ہے تو اس کو ریپیئر کرا دینا، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھنا، یا یہ کہ پانی تو ہے لیکن وہ گرم ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے والی مشینیں لگوا دینا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کا باعث بنتی ہیں. اور میں نے آپ سے ابھی ایک فیملی کی مثال شیئر کی ہے کہ جنہوں نے F8 کے چاروں سیکٹرز کی 4 مسجدیں اڈاپٹ کر رکھی ہیں، اور چاروں مسجدوں میں پانی انہوں نے اپنی ذمہ داری بنایا ہوا ہے. مسجد کی انتظامیہ سے کہہ رکھا ہے کہ بھئی یہاں پر جتنا بھی پانی چاہیے ہو، چاہے ٹینکر چاہیے ہو، پانی کا سسٹم رک جائے، آپ کو کولر زیادہ چاہیے، ہم آپ کو پورا کر کے دیں گے. اور پچھلے 15 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ فیملی یہ کام کر رہی ہے، اپنے لیے بھی نیت کر رہی ہے اور اپنے پیارے مرحومین کے لیے بھی کہ ان سب کو اس کا ثواب ملے. تو پانی جو ہے، اسی طرح سے قبرستان میں میں نے دیکھا کہ پانی نہیں تھا. بڑی شدید گرمی میں وہاں ہم لوگ گئے کسی جنازے پر تو پانی نہیں تھا. مختلف جگہیں دیکھیے، چیک کیجئے، جہاں انسان کثرت میں آتے جاتے ہیں، پبلک بہت زیادہ آتی جاتی ہے اور پانی کا سسٹم نہیں ہے، وہاں ٹھنڈا پانی پرووائڈ کر دیجئے. ہمارا جب مسجد دسترخوان لگنا شروع ہوا تو میں نے نوٹس کیا کہ سینٹورس کے مالی، سینٹورس کے سیلز مین بڑے اچھے پڑھے لکھے بچے، لیکن 25-30 ہزار روپے میں گھروں میں کیا بنتا ہے. کھانا کھانے والی اکثریت یہ لوگ ہوتی ہے. ٹیکسی ڈرائیورز، ان کے لیے ٹھنڈا پانی کا انتظام اگر ہو جائے، ایسی جگہوں پر بازاروں میں لگ جائے، حتیٰ کہ دکانداروں کو اس سے فائدہ ہوگا، تو ٹھنڈے پانی کا انتظام جس جگہ پہ پبلک کثرت سے آتی جاتی ہے وہاں کروا دیا جائے، اور وہاں کی مینجمنٹ کو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ ہمارے ذمے ہے. تو یہ صدقہ جاریہ کی پانی کے حوالے سے ایک شکل ہے. مساجد میں پانی پہنچانا اور بازاروں میں پانی پہنچانا، سفری راستوں میں پانی کا انتظام. حج کے موقع پر میں نے دیکھا تھا ہمیں پانی کی کمی نہیں آتی تھی. ہر تھوڑے سے فاصلے پر آگے جا کے پھر ایک کولر لگا ہوتا تھا، اور ہمارے لیے واک کر کے چل کے جانا کوئی مشکل نہیں تھا. تو پانی زندگی کی بنیاد ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور پانی صرف انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حتیٰ کہ اس میں سے اگر جنات بھی پی جائیں اور اس میں سے کیڑے مکوڑے بھی پی جائیں، پرندے بھی پی جائیں، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور نیک عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق دعا گو رہتی ہے. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، جس کسی نے کنواں کھودا اور پانی اس میں سے چلایا اور اس نے کسی کے بھی جگر کو ٹھنڈا کیا، چاہے وہ جن تھا یا وہ انسان تھا یا پرندہ تھا، یعنی اس پانی سے جن پی جائے، انسان پی جائے، یا پرندے پی جائیں، یا حشرات پی جائیں، اللہ اجرہ اللہ یوم القیامتی، اللہ رب العزت اس کو قیامت تک اس کا اجر دیتے رہیں گے. صدقہ جاریہ کی ایک اور شکل ہے پانی جاری کرنا. میں نے اسلام آباد کے کئی گھروں میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے گھر کے باہر روڈ کے اوپر کولر پڑے ہیں، اور بلکہ ایک گھر کے آگے سے تو گزرتے میں نے دیکھا کچھ بندر بھی پانی پی رہے تھے. ہمیں نہیں پتا وہ چل رہا ہے مسلسل 24 گھنٹے، اور کیسے کیسے لوگ رائڈرز گزر رہے ہیں تو وہ رک کے پانی پی رہے ہیں. اسی طرح سے جو باہر سیکیورٹی گارڈز ڈیوٹیز پہ کھڑے ہیں، مسافر گزر رہے ہیں،
مزدور گزر رہے ہیں تو رک کے پانی پی رہے ہیں، اور کئی سالوں سے ان کے گھر کے باہر ماشاءاللہ یہ کولر اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی ہائیلی اپریشیٹڈ ایکٹیویٹی ہے جس کو کہ ہمارے دین نے بہت پسند کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پانی کے بارے میں مختلف جگہوں پہ چیک کریں، اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ زندگی میں ہم کسی ایک جگہ کا پانی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری بنا لیں، جس کو کہ ہم آسانی سے مینج کر سکتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے پیارے مرحومین اور جو جا چکے ہیں لوگ ہمارے خاندان کے، ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھ لیجئے پانی کے حوالے سے، چونکہ ہم نے دلیل سے بات کرنی ہے، قرآن اور سنت سے بات کرنی ہے۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے سوال کیا، پھر مجھے افضل ترین صدقہ بتائیے تاکہ میری ماں کو اس کا خوب ثواب جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سقی الماء، پانی پلاؤ، پانی پلائیے، افضل ترین صدقہ اس کو کہا۔ کہتے ہیں فحفرت بئرا، اس کے بعد میں گیا اور میں نے اپنی زمین پر کنواں کھودا، وقلت، اور کہا، ھذہ لأم سعد، یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہے پانی کا انتظام کرنا، اور خاص طور پر ایسی جگہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا، ایسی جگہ تلاش کیجئے کہ جہاں شدید ضرورت ہے، وہ صدقہ افضل ترین ہو جاتا ہے جو شدید ضرورت کے دنوں میں پورا کیا جائے کسی کی ضرورت کو۔ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، پبلک پارکس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، میں نے سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار بڑی عجیب و غریب دیکھی ہے، وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہوتا، گھر سے کافی سارے لوگ پیشنٹ کے ساتھ آئے ہیں، بھوکے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو دیکھیے۔ اور پھر سرکاری اسکولوں میں نے دیکھا ہے پانی کی فیسلٹیز پراپر نہیں ہوتی ہے، تو گرم پانی ہے، بچے بچارے تڑپتے رہتے ہیں۔ تو ذرا سوچیے کہ اگر صرف 1 یا 2 کولر لگانے سے روزانہ 500 سے 600 بچے سیراب ہو کے گھروں کو جائیں۔ پھر کچی بستیوں کو دیکھیے جو سلم ایریاز ہیں، پیریفرل ایریاز ہیں اسلام آباد کی، وہاں پر پانی کے پینے کی صاف سہولیات نہیں ہیں۔ وہاں پر اس کا ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ مل کر وہاں پہ کولر لگا دیے جائیں، پانی کا ارینجمنٹ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو صاف ستھرا پانی جو ہے وہ ملنا شروع ہو۔ جب ہم نے اس کے لیے بڑی تلاش کی تھی تو ہمیں سندھ کے علاقے میں پتہ چلا کہ مسجدیں ہیں لیکن پانی نہیں ہے، اور وہ مسجد کس کو کہتے تھے؟ ایک کمرے کو اور ایک چھوٹے سے ان کو مسجد کہتے تھے۔ اور پھر مزید پتہ چلا کہ ان کے ہاں صرف ایک قاری ہوتا ہے، وہی مؤذن ہوتا ہے، وہی صفائی کرتا ہے، وہی پچھلے کمرے میں رہتا ہے، اور وہی وہ چھوٹے سے یونٹ کی 2 ایک کمرے اور ایک صحن پر مشتمل مسجد بناتا ہے۔ اور سیلاب کے دنوں میں پتہ چلا کہ ان کی ایک مسجد کی تعمیر 1.5 لاکھ روپے میں ہو جاتی ہے۔ ایسے ایریاز کو تلاش کریں، اور یہ تھر کے میں علاقے کی آپ کو بات کر رہی ہوں، اور وہاں پھر بعد میں نلکے بھی لگوائے گئے، ہینڈ پمپس بھی، اور ان کو جو سیلری جاتی تھی وہ 5,000 روپے مہینہ تھی۔ وہ بڑے خوش تھے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یعنی وہ صفائی بھی کر رہے ہیں، وہ اذان بھی دے رہے ہیں، وہ بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، اور وہ مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب پانی لگ گیا اور ان کو مہینے کا 5 سے 7,000 ملنے لگ گیا، وہ بہت خوش تھے کہ ہماری بڑی اچھی مدد ہو گئی ہے۔ تو ایسے علاقوں کو تلاش کر کے جہاں پر پانی کی سہولیات نہیں ہے اور پبلک کثرت سے آتی جاتی ہے، وہ قبرستان بھی ہو سکتا ہے، مارکیٹس بھی ہو سکتی ہیں، وہاں پر پانی کا بندوبست صدقہ جاریہ کے طور پر کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ایک چیز جس کو ہم مسلمان اپنی زندگی میں بالکل بھلا چکے ہیں اور اسے گورنمنٹ کی ذمہ داری بنا چکے ہیں، وہ ہے راستوں کی اصلاح اور پلوں کی تعمیر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روڈز کنسٹرکٹ کرنا صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے۔ راستوں کو درست کرنا، راستوں کی تکلیف کو دور کرنا، کسی پل یا گزرگاہ کی تعمیر میں حصہ ڈالنا، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ اور اس کے لیے وہ حدیث ریکال کر لیجئے کہ ایک شخص نے راستے سے گزرتے ہوئے صرف ایک کانٹوں والی ٹہنی ہٹائی تھی، تو اللہ رب العزت نے اسے جنت میں داخل کر دیا، مغفرت فرما دی، اور وہ جنت میں قلا بازیاں کھا رہا تھا خوشی کے مارے کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ تو راستے سے ایک ٹہنی ہٹانے والے کا اجر و ثواب تھا۔ اگر کوئی سارا راستہ ہی ٹھیک کر کے کنسٹرکٹ کرا دے، وہ چھوٹا سا پیچ بھی ہو سکتا ہے، وہ ذرا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا سا پل تعمیر کرا دے جس سے لوگوں کا راستہ شارٹ ہو جائے، تو آپ دیکھیے کہ اس کا ثواب تو انشاءاللہ علماء کرام کہتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا، اور وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ روڈ یا راستہ استعمال ہوتا رہے گا، وہ پل استعمال ہوتا رہے گا،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ راستوں کو لوگوں کے لیے محفوظ اور آسان بنانا صدقہ ہے، اور اگر یہ فائدہ مسلسل جاری رہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس کی دلیل ہے وہ حدیث کہ جس میں ایک شخص نے راستے سے صرف کانٹوں والی شاخ ہٹائی تھی۔ تو اپنے راستے، اپنے گزرگاہیں، مارکیٹ آنے جانے کے راستے ہم دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں، جہاں کہیں ہمیں فیل ہو، یا اپنے پیچھے رورل ایریاز میں، دیہاتی علاقوں میں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے پیچز کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور مثال شیئر کروں گی۔ ہماری ایک خاتون تھی، تو وہ یہاں ویلفیئر کی کوئی منسٹری ہے اس میں جاب کرتی ہیں۔ انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ ہم بچیوں کو، بہت غریب گھروں کی بچیاں ہوتی ہیں، اور ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے بیوٹیشن کا کورس کراتے ہیں۔ وہ بیچاریاں کورس تو کر لیتی ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی 20 سے 25 ہزار کا سامان مل جائے تو وہ اپنا چھوٹا سا بیوٹی پارلر چلا سکتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی ارد گرد سب کو یہ بات بتائیں تاکہ ہمیں کوئی ہیلپ ملے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر سال، گورنمنٹ نے اتنا تو کر دیا کہ ویلفیئر یا کمیونٹی سینٹر بنا دیا، ٹریننگ شروع کر دی، لیکن اب ان کے پاس جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ہر بچی کو اتنا دے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ تو ایٹ لیسٹ ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر مہینے 1 یا 2 بچیوں کو بزنس ڈال کے دے سکیں۔ صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے، بالکل یہ سب صدقہ جاریہ ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ سے صدقہ جاریہ کی کچھ اور یہاں پر شکلیں بھی شیئر کروں گی جو کہ میں نے چلتے پھرتے اپنے معاشرے میں دیکھی ہیں۔ ایک میں نے بہت خوبصورت چیز سعودی عرب میں دیکھی کہ ایک مسجد میں گئی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا، یہ مسجد ان تمام مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے جن کے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد ان کے پیچھے ان کے لیے کوئی نیکیاں کرنے والا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے وہ تمام لوگ جن کے پیچھے اب ان کے لیے کوئی نیکی نہیں کرتا، یہ مسجد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بہت خوبصورت ایک آئیڈیا ہے۔ تو صدقہ جاریہ کی مثالیں کہ مسجد کی تعمیر یا اس کو آباد رکھنے میں حصہ ڈالنا، پانی کا کنواں، بورنگ یا واٹر کولر لگوانا، قرآن کریم کی تقسیم، دینی یا تعلیمی کتب کی تقسیم۔ دین کی جو کتابیں ہیں وہ آپ ڈفرینٹ لائبریریز میں ڈونیٹ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ پہنچاتے ہیں۔ کسی طالب علم کے تعلیمی اخراجات، یتیموں کی کفالت، مدرسہ یا مکتب کی مدد، اور اس میں آپ گورنمنٹ اسکولوں کو بھی شامل کر لیجئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس کمپیوٹر نہیں ہوتے، جو ایک دفعہ دیے گئے تھے 25 سال بعد ٹوٹ گئے ہیں، اب بجٹ نہیں ہے، مسائل کا شکار ہیں، چاہے کرپشن کی وجہ ہے، آپ کمپیوٹر رکھوا دیجئے، کوئی لیب بنوا دیجئے، سائنس کی لیب بنوا دیجئے، سائنس کے اکوپمنٹس رکھوا دیجئے جو کہ اسٹوڈنٹس کے کام آئیں۔ اور پھر اسی طرح سے اسلامک لٹریچر، کتابوں یا دعوتی مواد کی اشاعت میں حصہ ڈالیے۔ اسلامی کتب چھپتی ہوں کہیں پہ بھی تو ان سے کہیے کہ یہ ایک کتاب کا خرچ ہم اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم مفت تقسیم کریں گے تاکہ جو ہے صدقہ جاریہ بنے۔ درخت لگانا بھی ایک اہم ترین صدقہ جاریہ ہے اپنے پیاروں اور مرحومین کے نام۔ اسی طرح سے موبائل کلینکس، ویلفیئر کلینکس جو ہوتے ہیں ان کو مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے اگر کہیں نہیں ہے تو شروع کرا دیجئے، اور اگر ہیں تو ان کو مزید اپ گریڈ کرانے کے لیے ان کے اخراجات چیک کریں تاکہ وہاں سے اللہ کی مخلوق کو مدد ملتی رہے۔ اسی طرح سے سڑک، پل یا راستے کی تعمیر و مرمت، معذور افراد کی سرپرستی یا ان کو ویل چیئر فراہم کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ اور پھر اسی طرح سے کسی کو اعضاء کی ضرورت ہے، کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے یا اس کے کڈنی واش ہونے ہیں، ڈائلسس کی ضرورت ہے، آپ ان کے اوپر سپینڈ کیجئے۔ کسی مسجد یا مدرسے کے اخراجات میں حصہ ڈالیے۔ قرآن سکھا رہے ہیں، حدیث سکھا رہے ہیں، فقہ سکھا رہے ہیں، آپ ان کو جتنا آپ کے لیے ممکن ہے 1000 روپیز، 10,000، 20 جو بھی ہے، حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی بھی ہو، مسلمان کو یہ لالچ ہونا چاہیے ہر نیکی کے کام میں میرا حصہ ضرور نکلے۔ اور پھر نابینا افراد کے لیے قرآن یا دینی مواد تیار کرانا، وہ جو بریل پہ بنتا ہے نا بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ اور میری ایک ریلیٹو خاتون جو کہ اسپیشل ایجوکیشن میں ہے، انہوں نے مجھ سے یہ کانٹیکٹ کیا کہ اگر ہم معلم القرآن اور آپ کی جو ایمان کی بکلیٹس ہیں ان کو بریل پہ کرانا چاہیں، کیونکہ میں نابینا افراد کو پڑھاتی ہوں تو اس سے ان کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو معلم القرآن جب پورا ملک پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے تو نابینا افراد کیوں اس میں پیچھے رہ جائیں؟ صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ دینی علوم، حدیث، قرآن فہمی کے حلقوں کی سرپرستی، ان کے اخراجات میں حصہ ڈالنا۔ میت کی طرف سے مستقل کوئی خیراتی کام، کوئی بھی خیراتی کام جو ہے وہ میت کی طرف سے مستقل کیا جائے، تو یہ ایک اور شکل ہے جو کہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہم کر جائیں
اور اس کے بعد اپنی اولادوں کو پابند بنا دے کہ یہ نیکی کا کام ہمارے لیے جاری رکھنا ہے اور اپنی اور اپنے پیاروں کی طرف سے نیت کرنی ہے، تو یہ اس کی ایک شکل ہے۔ چھٹے نمبر پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ ویلفیئر کلینکس کی فیسلٹیز میں اضافہ۔ آپ کو پتہ ہی جو ہمارا غریب اور مستحق طبقہ ہے یہ اپنے لیے سپلیمنٹس افورڈ نہیں کرتا۔ میں نے اپنی میٹس کو دیکھا ہے کہ وہ 2 ٹائم کا کھانا کھاتی ہیں، 3 کا تو نہیں کھاتی، اور اس کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ملٹی وائٹامن اپنے لیے خرید سکے۔ تو ایسے ویلفیئر کلینکس پہ آپ کچھ نہیں تو ایک باکس ہر مہینے کا سپلیمنٹس کا رکھا ہے جو کہ خواتین کی ضرورت ہے فار ایگزامپل، تو آپ بس اتنا سا ایک حصہ ڈال دیں کہ میں نے ہر مہینے یہ سپلیمنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے وہاں پر دے کے آنے ہیں جہاں کہیں یہ ویلفیئر کلینک چل رہا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ کی مستقل شکل رہے گی۔ اب حدیث میں جو دوسری بات آئی ہے وہ علم جو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، میں نے آپ کو اس کی مثالیں دے دی ہیں قرآن کریم تقسیم کرنے کی شکل میں، اور علم میں یہاں کوئی فرق نہیں، دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، دونوں طرح کے جو علوم ہیں ان کو پروموٹ کرنا مسلمانوں کی پہچان رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دینی علوم کو افضلیت حاصل ہے، قرآن اور حدیث کو تمام علوم پر افضلیت حاصل ہے، لیکن میں اگین آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گی کہ اگر آپ سرکاری اسکولوں میں دیکھیں تو ایسے بہت سارے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ جنہیں کتابیں چاہیے، وہاں لیبس کی فیسلٹیز نہیں ہیں، پانی پینے کی تو خاص طور پر میں مینشن کروں گی کہ آپ 1-2 اسکولوں کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں ان کے پرنسپل سے مل کے کہ آپ کے اسکول میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہماری فیملی کی ذمہ داری ہوگی، اور آپ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ اسی طرح آرفنیجز ہیں، آرفنیجز میں اسلام کی لائبریری آپ قائم کریں، وہاں پر اسلامک مٹیریل رکھوائیں کہ یہ ہمارے والدین کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر ہے اور یہ یہاں پڑھی ہے تاکہ بچے اس کو پڑھتے رہیں۔ اسکولوں میں لائبریری میں ایڈ کریں وہ سیکشن جس میں اسلام سے ریلیٹڈ کتابیں موجود ہوں۔ تو اس حوالے سے صرف یہ نہیں کہ مساجد میں یا مدارس میں، بلکہ سرکاری اسکولوں میں اور کچی بستیوں کے اسکولوں میں، وہاں پر ایسے کئی اسکول کام کر رہے ہیں کہ جنہیں ہیلپ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، ان سے جا کے چیک کیجئے، مزید ان کی جو مدد آپ کر سکتے ہو، جو فیسلٹی ایڈ کر سکتے ہو، ہر وہ ویلفیئر کا کام کہ جس سے امت مسلمہ کی کسی جماعت کو فائدہ پہنچے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہم نے اپنی زندگی میں کام کرنا ہے اور جس کے کرنے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے نیک اولاد، اور نیک اولاد کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بنی آدم کا انتقال ہوتا ہے تو جو عمل اس کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ نیک اولاد ہے۔ اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں، اور ڈیفینیٹلی نیک ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن یہاں پر 2 مثالیں قرآن کریم سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر اس پر میں آج کا لیسن ختم کروں گی، ابھی یہ انکمپلیٹ ہے، انشاءاللہ آگے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کی دی ہے ہمیں، اور پہلے والد کا ذکر کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو یعنی بیوی بچوں کو نماز کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں جو صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ ہیں ان میں ایک اہم ترین پروجیکٹ اور انویسٹمنٹ آپ کی اولاد ہے، اور اس کی نیک تربیت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کو وہ بہت ہی پسند تھا۔ پسندیدگی کی وجہ وہ ایک نیک باپ تھا، اس نے اپنے بچوں کی تربیت بھی نیکی پہ کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مثال بیان کی ہے، اور وہ مثال ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی، اور ان کی وہ تمام نصیحتیں بھی ذکر کی ہیں جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اور ٹاپ پہ آ رہی ہے کہ پیارے بیٹے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرتے رہنا، اور نوٹ کریں دنیاوی باتیں بھی سکھا رہے ہیں، دین کی باتیں بھی سکھا رہے ہیں، اور بیٹے جب زمین پر چلو تو پاؤں زور سے نہ مارنا، اور جب بولو تو سافٹ ٹون آف وائس میں بات کرنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں، انہیں دین اور دنیا کے بنیادی یا بیسکس جو ہیں وہ ضرور سکھائیں، اور اسی میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ انہیں قرآن کریم ضرور سکھائیں،
نماز بھی ضرور سکھائیں اور قرآن کریم بھی ضرور سکھائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب والدین کو بہت خوبصورت جنت سے کاسٹیوم پہنایا جائے گا اور سر پہ تاج رکھا جائے گا، تو والدین سوال کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کس نیکی کی وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن حفظ بھی کرایا تھا اور آپ کے بچے نے قرآن پر عمل بھی کیا ہے۔ تو دونوں شرطیں ہیں، قرآن پہ عمل بھی کرنے والی ہو اولاد اور قرآن کو یاد رکھنے والی بھی ہو۔ اور اس کے مقابلے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو نہیں پہچانتے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی اولادوں کو ضائع کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی ذمہ داری اسے دی گئی تھی۔ تو اولادیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں اور اولادوں کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اولادوں کی حفاظت اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ اور اولادوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں دین کی بیسکس بھی نہ سکھائیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جس سے کسی بھی انتقال کرنے والے شخص کو اس کے دنیا کی زندگی میں جب وہ کر لیتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو میت کی اس دنیا سے جانے کے بعد جب اس کے پیارے اس کے لیے کرتے ہیں تو اس پر ان کو ثواب ہوتا ہے۔ آخر میں صرف ان 2 جملوں پر اپنی ڈسکشن کا اختتام کروں گی کہ میت کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے سب سے قیمتی تحفہ نہ پھول ہیں، نہ چراغ ہیں، نہ بلیک کپڑے پہن کر سوگ کا اظہار کرنا ہے، نہ ان کی قبروں پر کنسٹرکشن کر کے ان کو پکا کرنا ہے، نہ وہاں پر چراغاں کر کے ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا، بلکہ ہماری دل سے نکلی ہوئی سچی دعائیں جو کہ ہم ہر نماز میں کر سکتے ہیں، خاص طور پر تہجد کے وقت کیجئے، اور اس کے بعد جو نیکیاں ہم ان کے لیے کریں گے بس اس کا ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مرحومین کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔